بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هو اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، لا سيما ظالمي وقاتلي فاطمة الزهراء عليها السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام: إنما سميت بفاطمة لأن الخلق فتموا عن معرفتها. صلوات. تفسیر فرات کوفی سے امام ششم کی اس حدیث مبارکہ کو کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ شہزادی کونین کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا لأن الخلق فتموا عن معرفتها، اس لیے کہ جو خلق ہے، جو مخلوق خدا ہے، وہ ان کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتی. اور اسی کے ذیل میں جو عنوان منتخب کیا گیا وہ تھا فاطمہ ہم کفو علی. یعنی غرض و غایت یہ تھی کہ جس طریقے سے مناقب خوارزمی کی وہ روایت جو بالکل پہلی مجلس میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کی تھی، کہ جس میں رسول خدا فرماتے ہیں آخر میں ما احصوا فضائلک یا ابا الحسن، کہ اے ابو الحسن تیرے فضائل کا احصاء ممکن نہیں، شمار نہیں کیا جا سکتا. تو بعینہ ہی شہزادی کونین لأن الخلق فتموا عن معرفتها، شہزادی کونین کے فضائل کے شمار کو تو چھوڑ دیجئے، فضائل کی معرفت بھی انسان حاصل نہیں کر سکتا. اور اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض چیزوں کو بیان کیا گیا کہ یہ جو مساویت، یہ جو ایک تساوی ہے، یہ جو برابری ہے شہزادی میں اور علی میں، کہ روایتیں یہاں تک بیان کر رہی ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. اور اسی اعتبار سے مختلف مراحل کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. 2 دن تقریباً ہمیں لگ گئے کہ جو میں نہیں چاہتا تھا کہ اتنی زیادہ بات کی جائے ایک چیز کے اوپر، اور وہ تھی نماز. امپورٹنس تھی، ضرور امپورٹنس ہے، اور انشاءاللہ بیان کیا جاتے رہنا چاہیے مختلف انداز سے، مختلف جہات سے. لیکن بہرحال اتنا بھی ممکن نہیں ہے، اتنا بھی مناسب نہیں ہے کہ میں 3 دن اس میں صرف کروں. تو لہٰذا میں نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چونکہ اب آخری مراحل میں ہماری گفتگو آ رہی ہے بے اعتبار شب شہادت، اس لیے کہ کل شب شہادت ہے، تو پھر شاید وہ بہت ساری باتیں جو ہیں باقی رہ جائیں بیان کرنے سے. تو لہٰذا کل جو میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ میں اس روایت کو بیان کروں گا کہ جس میں شہزادی نے رسول سے پوچھا تھا کہ وہ لوگ، وہ مرد اور عورتیں کہ جو
نماز کو توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے، اسے اہمیت نہیں دیتے، لاپرواہی برتتے ہیں، تو ان کے عذابات کیا ہیں، کیا ان کے لیے پریشانیاں ہوں گی؟ 14 پریشانیاں بعض روایات کے اعتبار سے، 15 پریشانیاں بعض روایات کے اعتبار سے، لیکن میں اس وجہ سے اس سے بھی غمزِ نظر کر رہا ہوں۔ اور وہ جو میری آخری بات تھی اور وہ جو میرا مین فوکس تھا کہ نماز ہماری کہ جو بالکل بے دست و پا ہو کے رہ گئی ہے، کہ جس کے اندر انرجی نہیں رہی ہے، جس کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی ہے کہ وہ ہماری آنکھوں کو حرام منظر سے پھیر دے، ہمارے قدموں کو حرام جگہ کی جانب جانے سے روک دے، ہماری زبان کو حرام باتوں کو کہنے سے روک دے، تو پھر ضروری ہے کہ اس نماز کو تقویت دی جائے، اسے کومے کی حالت سے باہر نکالا جائے۔ اور گزشتہ روز میں نے یہ بیان کیا تھا کہ ایٹ لیسٹ انسان کوشش کرے کہ اگر اول وقت میں نہیں پڑھ سکتا تو بہرحال وقت فضیلت نہ چھٹنے پائے۔ تو پہلی چیز بیان ہو گئی تھی وقت اول وقت، اور آج جو ہے 2 باتیں بیان کرنے کے بعد اس نماز کے موضوع کو میں انشاءاللہ اس حد تک مکمل کروں گا۔ آپ میری مجبوری سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ 2 باتیں جو میں اب بیان کروں گا نماز کے حوالے سے، کہ جسے اگر ہم ایڈاپٹ کر لیں تو ہماری نماز انشاءاللہ العزیز بے حق کے عبادات شہزادی کونین اس میں تقویت آ جائے گی۔ اور وہ 2 باتیں جو باقی رہتی ہیں اول وقت کے علاوہ، ایک ہے نماز کی حالت میں انسان کا خاضع اور خاشع ہونا، خضوع و خشوع کے ساتھ۔ خضوع و خشوع بچوں اور نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے مثلاً آپ کسی بہت بڑی پرسنالٹی کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں، کوئی بہت ہائی فائی پرسنالٹی ہو، اس کے پاس جب آپ جائیں گے تو آپ کی باڈی لینگویج کیا ہوگی؟ مثلاً ایک جو ہے وہ کالج کا کوئی مثلاً یونیورسٹی کا یا کالج کا ڈین ہے کوئی مثلاً، یا گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا آفیسر ہے، اس کے سامنے آپ جائیں گے تو آپ کا انداز کچھ اور ہوگا، ایک دکاندار کے پاس جائیں گے آپ کا انداز کچھ اور ہوگا۔ تو یہ جو انداز اور باڈی لینگویج آپ کو بدل جاتا ہے، ایک ادب آپ کے اندر آ جاتا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے خضوع اور خشوع، اس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ خضوع اور خشوع نماز میں قلب کا بھی ہے کہ دل بھی خاضع ہو، خاشع ہو خدا کی بارگاہ میں، اور اسی طریقے سے اعضاء اور جوارح یعنی جو بدن کے آپ کے آرگنز ہیں یہ بھی خاضع اور خاشع ہوں۔ دل کا خاضع اور خاشع ہونا، اس کو اس منزل پر لانا ذرا کٹھن ہے، لیکن ایک آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جسم کو خضوع کی حالت میں لے آئیں۔ اور علماء اخلاق معراج السعادہ آپ نے نام سنا ہوگا، عروج السعادہ نام کی کتاب، اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ بعض اچھی خصلتوں کو اگر آپ ایڈاپٹ کرنا چاہیں اور آپ ایڈاپٹ نہیں کر پا رہے تو ان کی ایکٹنگ کریں۔ عروج السعادہ کے اندر یہ آغا نراقی کا جملہ ہے کہ آپ ایکٹنگ کریں اس کی، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خود اپنے آپ کی تہذیب کرنے کے لیے، تو پھر خدا آہستہ آہستہ آپ کو وہ کیفیت دے دے گا۔ اگر آپ کنجوس ہیں تو آپ دیکھیں کہ جو سخی ہوتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے، دل آپ کا نہیں چاہے گا لیکن آپ ایڈاپٹ کریں، ان کے جیسے زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں، سخاوت آہستہ آہستہ آ جائے گی۔ اگر آپ بزدل ہیں تو دیکھیں جو شجاع ہوتے ہیں، جو بہادر ہوتے ہیں، ان کا انداز کیا ہے۔ اسی طریقے سے مختلف چیزیں، اگر بدتمیز ہیں اور بد تہذیب ہیں تو دیکھیں کہ جو مؤدب لوگ ہوتے ہیں، مینرڈ لوگ ہوتے ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے پر آپ کو کیا کرنی ہوگی؟ آسان طریقہ ہے کہ ایکٹنگ کریں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ تو اسی طریقے سے نماز میں جو خضوع اور خشوع ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنے جسم کے اندر اس کی سرایت کروائیں، کندھوں کو جھکا کے، مثلا سر کو جھکا کے، اور ایک عاجز بندے کی مانند پروردگار کے سامنے کھڑے۔ یہ آپ کی ایکٹنگ ہے صرف، ابھی قلب میں خشوع نہیں آ رہا، ابھی قلب میں خضوع نہیں آ رہا، لیکن یہ جو آپ کریں گے تو علماء فرماتے ہیں بار بار جب آپ نماز میں کریں گے تو اب آپ منتظر رہیں کہ خدا کی رحمت نازل ہو اور آپ کے قلب میں خضوع خالص ڈال دیں۔ آپ خود کو آمادہ رکھیں، اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھیں، اپنے اعضاء کو اس پروردگار کی بارگاہ میں کہ میں اس کے سامنے کھڑا ہوں، بالکل مؤدب ہو کے کھڑے ہو جائیں،
عاجز بن کے کھڑے ہو جائیں اور پھر انتظار کریں کہ کب، انتظار سے مطلب یہ نہیں کہ نماز روک کے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھتے جا رہے ہیں اور دیکھیں کہ کب خضوع اور خشوع داخل ہو جائے۔ آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ نے بڑی ایک عمدہ بات کی ہے، نوجوان کے جو بہت چاہتے ہیں کہ اپنی عبادت کو نکھار دیں، بعض اوقات شیطان اس طریقے سے بھی آتا ہے، توجہ رکھیے گا، شیطان بعض اوقات اس طریقے سے بھی آتا ہے، اور اچھی کرو اپنی نماز، اور اچھی کرو اپنی نماز، جلدی کرو اپنی نماز میں، اور اچھی کر دو، اور اچھی کر دو، آج کل۔ ہوتا کیا ہے کہ نوجوان تھک جاتا ہے اور اس کے بعد پھر سستی ایسی کہ نمازیں اچھی تو کیا، نمازیں قضا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بہت امپورٹنٹ نقطہ ہے۔ آیت اللہ بہجت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خضوع و خشوع یعنی قلبی خضوع و خشوع، ایک تو آپ کی ہو گئی ایکٹنگ، میں لفظ ایکٹنگ کہہ رہا ہوں برا ہے، لیکن اپنے اوپر بدن کے اجزاء کی حد تک جو ہے، وہ اعضائے بدن کی حد تک جو ہے طاری کرنا، وہ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن دل میں کس طریقے سے خضوع و خشوع آ جائے، وہ گداز آ جائے، وہ رقت آ جائے پروردگار کی بارگاہ میں۔ آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں اس کے لیے بہت زور مت لگاؤ، بہت زیادہ زور مت لگاؤ کہ آ جائے خضوع، نہیں، تھک جاؤ گے۔ ظاہری حالت بنا کے عبادت کرتے رہو، زور بہت مت لگاؤ کہ دل میں بھی خضوع و خشوع آ جائے۔ ہاں جب آ جائے تو اتنی آسانی سے جانے مت دو۔ بہت عمدہ طریقہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اپنے آپ کو تھکاؤ مت، لیکن جب آ جائے تو اس موقع پر اب اس کنڈیشن کو اتنی آسانی سے جانے نہ دو، پریزرو کرنے کی کوشش کرو۔ اور یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل میں رقت آ جاتی ہے، آنسو بہنا ہلکے ہلکے سے آنکھوں میں شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور آیت اللہ سیستانی اور دیگر مراجع کے اعتبار سے نماز میں آپ کسی بھی مقام پر قنوت تو ہے، سجدہ تو ہے، اس کے علاوہ بھی کسی بھی مقام پر اردو میں، گجراتی میں، انگلش میں جو دعا ہے آپ مانگ سکتے ہیں۔ یہ بالکل کنفرم شرعی مسئلہ، یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ خضوع کی کیفیت طاری ہوئی، یہ وہ موقع ہے کہ آپ دعا مانگ سکتے ہیں۔ حتیٰ یہ چلیں اس کو تو چھوڑ دیجئے، مثلا آپ نے الحمد پڑھ لی اور خضوع کی کیفیت طاری ہو گئی، ایک پرابلم ہے جو خدا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں، خدا بندہ میرے آفس کے اندر میرے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے، اس پرابلم کو دور کر۔ خدا بندہ میری بیٹی جو ہے اس کا رشتہ اچھی جگہ پہ کروا دے، جو آپ کی حاجتیں ہیں۔ یہ ہے وہ انداز کانٹیکٹ، چاہے سجدے میں ہو، چاہے قنوت میں ہو، چاہے رکوع میں ہو، چاہے قیام میں۔ تو یہ ہے خضوع و خشوع کہ جو آپ کی نماز کو اپ گریڈ کرے گا۔ ہر نماز میں کوشش مت کیجئے پھر تک جائیں گے، کوشش کریں 2 دن میں 3 دن میں کسی ایک نماز میں ایسی کیفیت طاری ہو، اس فارمولے کے مطابق جو میں نے بیان کیا، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ خود توفیق دے گا پروردگار۔ تو ایک بات یہ، اور دوسری بات ہے وہ ہے حضور قلب۔ حضور قلب یعنی کیا مطلب؟ قلب کا حاضر ہونا، انسان کا متوجہ رہنا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ خدا کو دیکھ رہے ہیں تو خدا تو بہرحال آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی انسان یہ سوچے کہ کتنی بڑی عزت خدا نے مجھے دے دی ہے، کتنی بڑی عظمت خدا نے دے دی ہے کہ مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں آ جاؤں۔ ایک نوجوان کے جو ٹوٹلی پیرالائز ہو گیا تھا، ٹوٹلی پیرالائز، 20-25 سال کا نوجوان، اس سے سوال کیا گیا کہ یہ بتائیے اس وقت آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ اس نوجوان نے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ کہ ایک مرتبہ پھر صحیح طریقے سے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر سکوں۔ نوجوانوں سے میری گزارش ہے، عبادات مختلف انداز کی ہیں، بڑھاپا ہوگا دعائیں، مناجات، جوانی میں جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیجئے، حساب کتاب جوڑ کے بیٹھ جائیے، کیونکہ بعد میں نمازیں پڑھنا جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے۔ تو نوجوانی میں جتنا ہو سکتا ہے دعاؤں کو تھوڑا کم کر دیں، نمازوں کو زیادہ کر دیں، اور جو مستحب نمازیں ہیں اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں کہ آپ مستحب نماز کو جو ہے مثلا واجب نماز جو قضاء عمری ہے
ہاں البتہ نماز شب کی جو 3 رکعت ہیں، 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر، اس پہ کمپرومائز نہ کیجیے گا۔ جو بعض لوگ کرتے ہیں نا کہ نماز شب کی 11 رکعتیں جو ہیں ان کو مثلا قضا عمری میں کیوں نہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے 8 میں آپ کر لیجئے یہ کام، لیکن 3 رکعتیں جو ہیں ان کا ایک مخصوص ایک اثر ہے، ان کو کسی اور کے ساتھ ریپلیس مت کیجیے۔ کر سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، جائز ہے، لیکن وہ برکت جو ان 3 رکعت نمازوں کی ملے گی، 2 رکعت شفع اور 1 رکعت وتر، وہ بہرحال اس قضاء عمری سے نہ مل سکے گی۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ تو آپ دعا کیجئے کہ خداوند عالم مجھے بھی توفیق دے کہ اول وقت میں حضور قلب کے ساتھ، خضوع خشوع میں نے بیان کر دیا، حضور قلب کے لیے ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، بس جو نماز کا ترجمہ ہے تھوڑا بہت کہ آپ انشاءاللہ واقف ہیں، لیکن کوشش کیجئے سمجھنے کی کہ اس کا مطلب کیا ہے، حمد کا مطلب کیا ہے، اس سورے کا مطلب کیا ہے، اور مطلب کی جانب، معنی کی جانب توجہ دیں گے تو خود بخود حضور قلب پیدا ہوتا جائے گا۔ ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بس یہاں تک میں نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں نے بتایا منازل بہت زیادہ ہیں۔ میرا تو خیال یہ ہے کہ کم سے کم ایک خمسہ ہونا چاہیے جس میں صرف اور صرف اس کا تذکرہ اور یہ جو اسپیکٹس ہیں ان کو بیان کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ پھر بہت ساری برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی۔ مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ایک چینج محسوس کریں گے، روحانی اعتبار سے بھی، معنوی اعتبار سے بھی، اور اپنی جو آپ کی نارمل لائف ہے اس کے اندر جو آپ کے کام ہیں، جو مسائل ہیں، آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ گویا کوئی ہے جو اس کو ٹھیک کر رہا ہے۔ تو بہت سارے فائدے ہیں، بہت ساری منفعتیں، پروفٹس ہیں، لیکن بہرحال ایک روایت جو الکوثر نام کی کتاب کے اندر میں نے پڑھی، اس سے آج ایک بات کو لے کر چلنا ہے، ایک اور مطلب کو بیان کرنا ہے، اور وہ یہ کہ مولا کائنات رسول خدا سے اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم کو خلق کیا گیا تو حضرت آدم نے اپنے آپ کو دیکھا، اور بہرحال جب حوا کی بھی خلقت ہو گئی تو جناب حوا کو دیکھا، اور بعض روایات کے اعتبار سے جب ان کی خلقت ہوئی، اور پھر اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد یہ فرمایا کہ کون ہوگا جو ہم سے زیادہ احسن ہوگا خلقت میں، ہم سے زیادہ بہتر اور کون ہو سکتا ہے، مجھ سے زیادہ بہتر اور کون ہو سکتا ہے۔ یہ کہا، ادھر سے خدا نے جبرائیل کو ارشاد فرمایا ائتی بعبدی الی جنت الفردوس الاعلی، میرے اس بندے کو ذرا فردوس اعلیٰ میں لے جاؤ۔ جبرائیل جناب آدم کو فردوس اعلیٰ میں لے کر گئے، آدم جنت فردوس اعلیٰ میں گئے اور وہاں ایک معظمہ کو دیکھا، اور دیکھا کہ انتہائی نورانی یہ شخصیت ہے، ان کے سر پر ایک تاج ہے جو انتہائی نورانی، 2 گوشوارے ہیں جو انتہائی نورانی۔ جناب آدم گھبرا کے پوچھتے ہیں اے جبرائیل یہ معظمہ کون ہیں، اور ان کے سر پر یہ تاج کیسا ہے، اور یہ 2 گوشوارے کیسے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت فردوس منور ہے ان کے نور کی وجہ سے۔ جناب جبرائیل فرماتے ہیں ہاذی فاطمہ بنت محمد، یہ فاطمہ ہے، اور جو تاج تم دیکھ رہے ہو بعلھا علی ابن ابی طالب، اور جو تم یہ گوشوارے دیکھ رہے ہو نورانی، ولداہا الحسن والحسین۔ جناب آدم نے اب وہ جو سوچ کے آئے تھے نا، جو پہلے ایک ذہن میں کانسیپٹ تھا کہ مجھ سے زیادہ کون ہوگا بہتر، جب یہ انداز اور یہ عالم اور یہ عظمت دیکھی تو پوچھا کیا مجھ سے پہلے ان کو خلق کیا گیا ہے؟ تو جناب جبرائیل فرماتے ہیں ہم فی غامض علم اللہ، خدا کے علم میں، غمز علم کے اندر تھے اس وقت کہ جب تجھے خلق بھی نہیں کیا گیا تھا، تجھے خلق کرنے سے 4000 سال پہلے خدا نے ان کے نور کو خلق کر دیا تھا۔
یہ عظمت ہے اہل بیت کی. میں کہتا ہوں نا کہ اس جملے کو کبھی سوچا کریں واقعاً, پھر آپ واقعاً جو مصائب سیدہ ہیں اس پر زیادہ گریہ کریں گے کہ وہ شہزادی, وہ باعظمت ہستیاں صرف ہماری خاطر اس پس دنیا میں آئیں, وہ نورانی ہستیاں, اور ان کے ساتھ زمانے نے یہ کیا, ان کے ساتھ دنیا نے یہ کیا. یہ وہ ہستیاں ہیں جو پروردگار کے صفات کی مظہر ہیں. جس طرح خدا کن فیکن کا مالک ہے, یہ بھی کن فیکن کے مالک. جس طرح خدا کہتا ہے ہو جا, ولایت تکوینی ہے ان کے پاس. یہ کہتے ہیں ہو جا تو ہو جاتا ہے. اور فاطمہ کیا, اولاد فاطمہ میں چاہے وہ ہارون کا دربار ہو کہ ایک مرتبہ ساحر کو بلایا گیا اور وہاں پر امام نے شیر کو حکم دیا, یا اسد اللہ خذ عدو اللہ, اے اللہ کے شیر آ اور دشمن خدا کو لے لے. تو کن فیکن. اور اس طرح کے بہت سارے مناظر ہیں, بہت سارے مواقع ہیں. فضل و کرم, عظمت, معجزات, خزانے دنیا کے ان کی ٹھوکروں پر. لیکن ہم میں اور ان میں اور بہت سارے فرق کے علاوہ ایک بڑا فرق یہ ہے, ہمیں اگر ذرا سا کچھ مل جائے تو ہماری گردن اکڑ جاتی ہے. ہماری گردن تو ہماری 4 نمازوں پہ اکڑ جاتی ہے, ہماری گردن تو ہماری داڑھی پہ اکڑ جاتی ہے. میں ممبر سے اگر داڑھی کی تذکرہ کرتا ہوں تو فوراً پلٹ کے ٹیڑھی نگاہوں سے ان بیچاروں کو دیکھا جاتا ہے کہ جن کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے. بھائی یہ موقع ہوتا ہے کہ آپ شکر کیجئے کہ خدا نے آپ کو توفیق دی, کہ خدا آپ اس حرام سے بچ گئے. نہ یہ کہ آپ دیکھیں اور مسکرا کے کہ دیکھیے اب آپ مولانا آپ کے خلاف پڑھ رہے ہیں. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے, یہ خدا کی رحمت ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. خدا ہے جس نے آپ کو توفیق دی ہے, خدا ہے کہ جس نے آپ کو یہ, لہذا شکر کرنا چاہیے. کیوں نماز کے بعد شکر کا حکم ہے؟ اس لیے کہ پروردگارا یہ جو میں نے نماز پڑھی اس کے پڑھنے کے قابل میں نہیں تھا, تیری توفیق تھی, لہذا شکر کر رہا ہوں. تو ہمارا کام یہ ہے کہ ذرا سا ہمیں کچھ فضل مل جائے, ذرا سا ہمیں کچھ, ہماری گردنیں اکڑ جاتی ہیں. اور یہ اہل بیت ہیں کہ جتنا فضل زیادہ ہوتا ہے خضوع خشوع میں اور اضافہ ہوتا جاتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا عظمت صحرا کو, یہ تو ایک منظر ہے, نہ معلوم کتنے منظر. اور ایک منظر یہ ہے کہ جناب فضہ پہلی مرتبہ بیت الشرف میں آ رہی ہیں, کنیز بن کے آ رہی ہیں. دل سہما ہوا ہے, کچھ خوف سا ہے, اس لیے کہ ابھی مختلف آقاؤں اور مختلف مالکاؤں کا رویہ دیکھ چکی ہیں. اب ایک نیا گھر ہے, نہ معلوم یہاں کا آقا کیسا ہوگا, نہ معلوم یہاں کی مالکن کیسی ہوگی. یہ کھڑی سوچ ہی رہی تھیں صحن میں کہ ایک جانب سے بڑے سمیمانہ انداز میں سلام کی آواز آئی, سلام علیکم, کیا تم ہی فضہ ہو؟ پہلا جھٹکا. یہ کیسا گھر ہے کہ جہاں پر ایک کنیز کو سلام کیا جاتا ہے, اور ابھی سلام کا جواب دیا ہی تھا کہ ایک جانب سے ایک معظمہ تشریف لاتی ہیں, ہاتھوں کو تھامتی ہیں اور کہتی ہیں اے فضہ میں فاطمہ ہوں, دیکھو آج تم آرام کرو اور مجھے اپنی مالکن نہ سمجھنا, میں تمہاری بہن کی مانند ہوں. چند قدم جو چلی ہیں فضہ اس گھر کے اندر, فضہ یہ گھر جو بظاہر ایک معمولی گھر ہے لیکن اسلام کی تمام عظمتوں کو اور وسعتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. چند قدم جو فضہ چلی ہیں, اب شہزادی گفتگو کر رہی ہیں, پیار سے گفتگو کر رہی ہیں. فرماتی ہیں فضہ مجھے مالکن نہ سمجھنا, میں تمہاری بہن ہوں. اور دیکھو یہ جملہ سنیے گا خدا کی قسم, عرب کے اس ماحول میں اسلام آ چکا ہے لیکن وہ حقیقی صورتحال نہیں آئی ہے. فضہ دیکھو, ایک دن تم کام کرو گی, میں آرام کروں گی,
اور ایک دن تم آرام کرنا، میں کام کروں گی. یہ معمولی جملہ نہیں ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دن شہزادی بیٹھیں گی دسترخوان پر، فضہ برتن لے کر آئیں گی اور جھوٹے برتن لے جا کر دھوئیں گی. ہائے 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 ہائے. دوسرے دن فضہ بیٹھے گی اور کائنات کی شہزادی، اللہ اکبر، فضہ کے سامنے برتن رکھے گی، فضہ کے برتنوں کو اٹھائے گی اور فضہ کے برتنوں کو دھوئے گی. چند قدم کے اندر فضہ کو انسانیت بھی سمجھ میں آ گئی، فضہ کو عظمت اسلام بھی سمجھ میں آ گئی، اور انصاف کسے کہا جاتا ہے اس کا تجربہ بھی ہو گیا. بس فضہ کی زندگی گزر رہی ہے اہل بیت کے گھرانے میں. اکثر اوقات جب فضہ کی آنکھ کھلتی ہے تو فضہ دیکھتی ہے کہ محراب عبادت میں میری مالکن کھڑی ہے، خدا سے مناجات کر رہی. شہزادی زبان سے کچھ نہیں کہہ رہی، کوئی زبان سے اصلاح نہیں ہے، کوئی تبلیغ نہیں ہے، کردار کے ذریعے سے. چند راتیں فضہ نے یہ منظر دیکھا کہ میری مالکن آدھی رات کو اٹھتی ہے، محراب عبادت میں مناجات کرتی ہے پروردگار سے، روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے. کچھ راتیں تو گزریں تو اب ایک نہیں 2 مصلے کھلنے لگے، اور دوسرا جانماز فضہ کا جانماز ہے. اور یہ عبادت کا مزہ ایسا لگا جو پھر مرتے دم تک چھٹا نہیں. فضہ کے دن گزر رہے ہیں، فضہ کو فکر ہے تو 2 باتوں کی. ایک بات کی فکر کا اندازہ تو اس وقت ہو گیا کہ جب علی نے پوچھ لیا، اور دوسری فکر کا اظہار خود فضہ نے کر دیا. پہلی بات کیا؟ مولا نے دیکھا فضہ سر جھکائے بیٹھی ہیں، بڑی پریشان. ارباب منبر بیان کرتے ہیں مولا نے پوچھا فضہ کیا بات ہے، پریشان کیوں ہو؟ ایک آقا کا کنیز سے پوچھنا تم پریشان کیوں ہو، یہ معمولی چیز نہیں ہے. آپ اس کو بہت آسان نہ لیں، اس زمانے کی ذہنیت کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے سمجھیں. فضہ کیوں پریشان؟ کہا آقا مجھے سمجھ میں نہیں آتا جنت میں جا کے کروں گی کیا. کہا کیوں فضہ؟ کہا اس لیے کہ جب صبح کو اٹھتی ہوں آقا حسن آتے ہیں، کہتے ہیں اماں فضہ سلام، آقا حسین آتے ہیں، کہتے ہیں اماں فضہ سلام، شہزادی کوئنین آتی ہیں، کہتی ہیں بہن فضہ سلام. ارے جو مالکان جنت ہیں، حسن و حسین روزانہ جسے اس گھر میں سلام کرے، فاطمہ جسے اس گھر میں سلام کرے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جنت میں جاؤں؟ اور دوسرا مرحلہ کیا؟ پھر پریشان، اس لیے کہ دیکھ لیا ہے کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. شہزادے ہیں، شہزادی ہیں، لیکن گھر کی حالت ایسی کیوں ہے؟ 3 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا. ابھی ابتدا ہے نا. دیکھیے جو بھی اس گھر سے منسلک ہوا ہے نا، وہ آہستہ آہستہ عروج کی منزلوں کو اس نے طے کیا، معرفت کی منزلوں کو طے کیا ہے. ابھی یہ ابتدائی جو دوران ہے فضہ کا، پھر وہ کربلا والی فضہ بن چکی ہے، وہ پھر الگ مقام ہے، پھر وہ الگ ایک عظمت ہے جناب فضہ کی. لیکن ابھی ابتدائی دور ہے معرفت کا. کہتی ہیں آقا اگر ہو سکے تھوڑا سا تانبا لا دیجئے. کہا کیوں فضہ؟ کہا اس لیے کہ میں دیکھتی ہوں کہ گھر میں 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ تانبا لے آئیں. میں نے ابھی تک کسی کو نہیں بیان کیا، صرف آپ کو بیان کر رہی ہوں. مجھے علم کیمیا آتا ہے، میں تانبے کو سونے میں بدل دیتی ہوں. میں اس تانبے کو سونے میں بدل دوں گی، آپ کے گھر کی حالت بدل جائے گی. اب علی جانتے ہیں کہ یہاں پر فضہ کو سمجھانا ہوگا. فضہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ علم کیمیا تمہیں آتا ہے؟ ارے یہ تو وہ چیز ہے جو ہمارے گھر کے بچوں کو آتی. بیٹا حسین ذرا آنا.
ہائے ہائے، ذرا بتانا تو صحیح فضہ کو کس طرح بنتا ہے سونا. اب آقا حسین بیان کر رہے ہیں یہ ترکیب ہے، یہ ترکیب ہے، پھر یوں کیجئے، پھر یوں کیجئے. فضہ اس بات پر حیران نہیں ہے کہ ایک بچے کو تانبے کا سونا بنانا آتا ہے، حیران اس بات پر ہیں کہ جب سب کچھ یہ آتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر علی نے ایک اور منظر دکھایا. فضہ صرف یہی مرحلہ نہیں ہے، ہمیں اس سے زیادہ پر قدرت ہے. اور اس کے بعد مولا نے ولایت تکوینی کے ذریعے سے تصرف کیا فضہ کی آنکھوں میں، اور پھر فرمایا فضہ ذرا اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑاؤ. فضہ نگاہیں دوڑا کر دیکھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ دنیا بھر کے زر و جواہر فضہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. جتنا سونا، جتنے زر و جواہرات ہیں فضہ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں. علی نے فرمایا ہماری قدرت یہ ہے. اب فضہ پریشان ہے تو اس بات پر پریشان ہے کہ جب سب کچھ یہ ہے، دنیا کی دولتیں ان کے قدموں کی ٹھوکروں پر ہیں، آخر پھر یہ غربت کیوں ہے، یہ افلاس کیوں ہے؟ یہاں سے معرفت کے باب جو ہیں فضہ پر کھلنا شروع ہو گئے. اور پھر فضہ کو اندازہ ہوا کہ اصل دولت یہ دھاتیں نہیں ہیں، یہ سونا چاندی نہیں ہے، بلکہ اصل دولت یہ ہے کہ محبت اور ولایت اہل بیت کے ذریعے سے خود کو اکسیر کیا جائے اور خود کو گوہر نایاب بنا دیا جائے. سمجھ میں آ گیا فضہ کو. اور بس یہ نقطہ جب سمجھ میں آ گیا کہ تمام دولتوں سے زیادہ قیمتی دولت جو اس دنیا میں بھی انسان کو سرخ رو کرے گی، جو اس دنیا میں بھی انسان کو سرخ رو کرے گی، جو ہر چیز سے مستغنی کر دے گی، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ یہ اہل بیت وہ ہیں جو سب سے بے نیاز ہیں. اگر کسی کے سامنے نیاز مند ہیں تو وہ پروردگار. اس لیے اہل بیت نے فرمایا سنو، سب سے بے نیاز ہو جاؤ، ہمارے نیاز مند بن جاؤ، ہم تمہیں سب سے مستغنی کر دیں گے. سمجھ گئی فضہ؟ اور جب معرفت کا یہ باب کھلا تو اب فضہ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ صرف ان کی تعریف کرنے سے نہیں ہوگا. کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ صرف ان کی تعریف کرنے سے نہیں ہوگا، ان سے امپریس ہونے سے نہیں ہوگا، بلکہ ان کے رنگ میں مجھے رنگنا ہوگا. اب فضہ کے معرفت کے ابواب کھلتے جا رہے ہیں، اور اب فضہ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اہل بیت جس چیز میں خوش ہیں فضہ بھی خوش، اہل بیت جس چیز میں غمناک ہے فضہ بھی غمناک. اور وہ جو روٹیاں مولا نے دی ہیں صدقے میں مسکین کو، اسیر کو، فقیر کو، تو مولا نے یہ نہیں کہا تھا کہ چلو سب اپنی اپنی روٹیاں دے دو. مولا نے فرمایا میں اپنے حصے کی روٹی دے رہا ہوں. فاطمہ نے فرمایا میں اپنے حصے کی روٹی دے رہی ہوں. حسن حسین نے فرمایا ہم اپنے حصے کی روٹی دے رہے ہیں. اور ادھر فضہ نے یہ عالم ایثار دیکھا، فرمایا میں اپنے حصے کی روٹی دے رہی ہوں. اسے کہتے ہیں ہم سنخ ہونا، ہم سنخ ہونا، ہم رنگ ہو جانا. صبغت اللہ جو ہے وہ یہی ہے، رنگ خدا جو ہے وہ یہی ہے کہ جب رنگ خدا میں رنگ جائے، یعنی رنگ اہل بیت میں رنگ جائے، تو پھر وہ اوصاف آ جاتے ہیں کہ دنیا اس کے سامنے کچھ دکھائی نہیں دیتی. اور یہی وہ فضہ ہے کہ ایک اور صفت اس نے دیکھی ہے کہ میری شہزادی، ایک خاص بات یہ ہے، اٹھتے بیٹھتے گھر کا کام کر رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہے. لہذا فضہ اتنی زیادہ منسلک ہو گئی قرآن سے، پھر 20 سال تک قرآن ہی میں جواب دیتی تھی. 20 سال تک فضہ نے سوائے قرآن کی آیتوں کے کسی اور چیز کا جواب نہیں دیا. واقعہ طولانی واقعہ ہے، وقت نہیں میرے پاس. تو یہ ہے فضہ. کہنے کا مطلب کیا ہے
کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزو، جب بات ہوتی ہے اہل بیت کے اوصاف کی تو ہم کہتے ہیں کہاں وہ کہاں ہم۔ مرحوم ذیشان حیدر جوادی کا یہ بڑا معروف جملہ ہے کہ جب اوصاف اہل بیت کی بات ہوتی ہے، دیکھو ان کی عبادت، دیکھو ان کا ایثار، دیکھو ان کا تقوی، تو مومن کے پاس بڑا آسان جواب ہوتا ہے کہاں وہ کہاں ہم۔ اور جب روز محشر اہل بیت جنت کی جانب جا رہے ہوں گے اور یہ چلیں گے پیچھے پیچھے، ہم کہیں گے کہ بھائی تم تو کہتے تھے کہاں وہ کہاں ہم، کہیں گے جہاں وہ وہاں ہم۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنیز، ایک غیر معصوم ہستی، نہ معلوم فضا کی ابتدا کیا ہے، ابتدا سے مراد کیا غذا کھائی ہے کیا نہیں کھایا ہے نہیں معلوم، لیکن فضا نے اہل بیت کے گھرانے میں چند سال جو گزارے تو اس طرح سے اپنے آپ کو تبدیل کر لیا۔ ہم جو 30-40 سال سے ذکر اہل بیت سن رہے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو کتنا تبدیل کیا، ہم نے اہل بیت کے اوصاف کو کتنا حاصل کیا۔ منہ پہ داڑیاں ضرور ہوتی ہیں، نماز ضرور ہوتی ہے، لیکن جہاں کہیں موقع ملے کسی مومن کے مال پر ہاتھ صاف کرنے کا تو بڑے فقہی انداز میں ہاتھ بھی صاف کر دیتے ہیں۔ میں نے جملہ کہہ دیا، اس کی تشریح میں نہیں جاؤں گا۔ شفافیت نہیں رہی ہے، ہماری صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے سارا مسئلہ چھوڑ دیا خدا کے اوپر، خدا توفیق دے گا تو ہو جائے گا۔ ہماری حالت وہی ہو گئی ہے، خدا نہ کردہ سورہ یاسین کی وہ آیت وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُّطْعِمُ، ہم کیا ان کو کھلائیں ما اطعمہ اللہ